میری حیات تیرے غم میں بیت جائے حسین۔ میری حیات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے، میری حیات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے، میری حیات تیرے غم میں بیت جائے حسین۔ اور مجھے چراغ پہ وہ دوستی پرکھتا ہے، مجھے چراغ پہ وہ دوستی پرکھتا ہے، کسی کے خوف سے کیوں کشتیاں جلائے حسین۔ مجھے چراغ پہ وہ دوستی پرکھتا ہے، کسی کے خوف سے کیوں کشتیاں جلائے حسین۔ اور مچل رہا تھا رگے بھی سے خون نکلنے کو، مچل رہا تھا رگے بھی سے خون نکلنے کو، لہو سے سرخ ہوئی جس گھڑی قبائے حسین، لہو سے سرخ ہوئی جس گھڑی قبائے حسین۔ اور اتر رہے ہیں مضامین ندیم نقوی پر، اتر رہے ہیں مضامین ندیم نقوی پر، اسی کو کہتے ہیں اہل خرد عطائے حسین، اسی کو کہتے ہیں اہل خرد عطائے حسین۔ میری حیات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے، میری حیات تیرے غم میں بیت جائے حسین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ محترم علی عابد اور جناب علمدار حسین کے لیے پیش کرنا ہے۔ رحم الله من قرأ الفاتحة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير قرآنه ونوام فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا، والصلاة والسلام
والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد آله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا علي بن الحسين عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان صلوات محمد بزرگان محترم اور برادران عزیز، دعائیں مکارم الاخلاق جو جناب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، حضرت کی صحیفہ سجادیہ میں 30ویں دعا ہے جو مقبول ہے، اسی کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی ہے اور دعا کا دوسرا فقرہ مورد بحث ہے۔ پہلا فقرہ اللهم صل على محمد وآله اور دوسرا فقرہ وبلغ بإيماني أكمل الإيمان۔ امام اپنے پروردگار سے اس بات کو طلب کر رہے ہیں کہ خدایا ہمارے ایمان کو کامل ترین ایمان کے درجے تک پہنچا دے۔ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کسی بھی منزل پر ہو اپنے پروردگار کا محتاج ہوتا ہے، کسی بھی مرحلے میں اپنے آپ کو پروردگار سے مستغنی سمجھنا یا اپنے اوپر اعتماد کرنا یہ انسان کے ایمان کی کمی کی دلیل ہے، معرفت کی نہیں۔ اسی لیے دعاؤں کے اندر جو ائمہ طاہرین علیہم التحیۃ والکرم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اس میں مختلف طریقوں سے اس بات کو واضح کیا گیا ہے پروردگار
ہم کو ہمارے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا. لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. اے میرے مالک، ہم کو ہمارے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا، طرفۃ عین، پلک جھپکنے تک کے لیے بھی. تو اس لیے یہ کائنات جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، جس کو عالم ملک کہا جاتا ہے، جس کو ہم دنیا سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو پروردگار عالم نے انسان کے لیے آزمائش گاہ بنایا ہے. اس پر توجہ کیجیے گا. اور ہمیں اور آپ کو اس بات کو باور کرنا چاہیے کہ ہم اس کائنات کے لیے نہیں ہیں، ہمیں یہاں کے لیے نہیں بنایا گیا. اسے میں سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں. یا ابن آدم خلقتک للبقاء لا للفنا. اے آدم کے بیٹے، ہم نے تجھے باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، فنا ہونے کے لیے نہیں. یہ حدیث قدسی ہے پروردگار عالم کی کہ ہم نے تجھے باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، فنا ہونے کے لیے نہیں. یہ ایک مرحلہ. اس زمین کے لیے جس پر ہم اور آپ جی رہے ہیں، قرآن مجید نے آواز دی کہ جو بھی اس پر ہے کل من علیہا فان، ہر چیز جو اس کے اوپر ہے اس کو فنا ہو جانا ہے. ان دونوں جملوں کو ملایا کیسے جائے؟ انسان باقی رہنے کے لیے پیدا کیا گیا اور جو زمین پر ہے سب کو فنا ہو جانا ہے. فنا اور بقا ایک دوسرے کے مخالف ہے. ممکن نہیں ہے کوئی چیز باقی بھی رہے اور فنا بھی ہو جائے، یا کوئی چیز فانی بھی ہو اور باقی بھی ہو. یہ نہیں ہو سکتا. کیسے ممکن ہے کہ جب اس زمین پر جو بھی ہے سب کو فنا ہو جانا ہے تو انسان باقی رہے گا؟ خلقتک للبقاء لا للفنا. تو اس کا نتیجہ وہی ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا ابھی. فرض کیجیے یہ گلاس ہمارے سامنے موجود ہے، گلاس کے اندر پانی رکھا ہوا ہے. گلاس کو ظرف کہا جائے گا، پانی جو اس کے اندر ہے وہ مظروف ہے. یہ کہا جائے کہ پانی کو باقی رہنا ہے، گلاس کو فنا ہو جانا ہے. آپ تصور کیسے کریں گے اس کا؟ جب گلاس نہ رہ گیا تو پانی کیسے رہے گا؟ پانی بھی ختم ہو جائے گا. لیکن یہ کہا جائے کہ نہیں، گلاس کو بہرحال فنا ہو جانا ہے لیکن پانی کو بہرحال باقی رہنا ہے. توجہ کریں. جب یہ بات کہی جائے گی تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ آپ کہیں گے آسان، اس کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہم اس پانی کو کسی دوسرے برتن میں اڑیل دیں گے. اس پانی کو کسی دوسرے برتن میں منتقل کر دیں گے. یہ برتن جو ٹوٹ جانے والا ہے، جو فنا ہو جانے والا ہے، جو ختم ہو جانے والا ہے، اس برتن سے ہم اس پانی کو نکال کے کسی ایسے برتن میں منتقل کر دیں گے جو فنا ہونے والا نہ ہو. توجہ کریں. میں نے لفظوں پر احتیاط سے مطلب کیا آپ کے سامنے. اس پانی کو منتقل کر دیں گے یعنی اس پانی کا انتقال ہو جائے گا. اس پانی کو منتقل کر دیا جائے گا یعنی اس پانی کا انتقال ہو جائے گا ایک ایسے ظرف سے جو فانی ہے کسی ایسے ظرف کی طرف جو باقی ہے. توجہ کر رہے ہو. فانی ہونے والی جگہ کون سی ہے کہ جہاں ہم اور آپ جی رہے ہیں. باقی رہنے والی کون سی جگہ ہے؟ جہاں ہمارا انتقال ہوگا. توجہ کریں. جہاں ہم منتقل کیے جائیں گے. تو آپ بات واضح ہو گئی کہ وہ حدیث قدسی بھی صحیح ہے کہ جب آدم خلقتک للبقاء لا للفنا، اے آدم کی اولاد ہم نے تجھے باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، فنا ہو جانے کے لیے نہیں. اور یہ بھی صحیح کل من علیہا فان، جو بھی زمین پر ہے اس کو فنا ہو جانا ہے، ہم یہاں سے وہاں منتقل کر دیے جائیں گے. اگر یہ بات واضح ہو گئی تو یہ کائنات ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے. ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے ہمیشہ رہنے کے لیے، بلکہ اس کو پروردگار عالم نے آزمائش گاہ بنایا ہے. توجہ کیجیے گا. یہاں ہم کو امتحان دینا ہے، یہاں ہم کو آزمایا جانا ہے. میرے عزیزوں میں آپ کو سچ عرض کر رہا ہوں، ممبر پر بیٹھ کے ایسے جملوں کو کہنا بہت آسان ہے. انسان یہاں بیٹھ کر کے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ بہت آسان ہے کہنا، لیکن ان جملوں کو باور کرنا، ان جملوں پر اعتماد کرنا، ان جملوں پر اعتقاد کرنا،
اور ان جملوں کو اپنی زندگی میں لانا بہت مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ کائنات بہرحال ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہم یہاں سے بہرحال منتقل کر دیے جائیں گے، ہم کو یہاں سے کہیں پلٹا دیا جائے گا، یہ امتحان گاہ ہے، یہ آزمائش گاہ ہے، خدا یہاں ہمیں امتحان لینے کے لیے لایا ہے، ہم کو آزمانے کے لیے لایا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے مختلف چیزوں کے ذریعے سے۔ قرآن مجید نے آواز دی ہے، یہ طے ہے، اگر یہ طے ہو گیا کہ میں یہاں نہیں رہنا، یہاں اور آپ یقین کریں کہ نہیں رہنا، اور میں ممبر پر بیٹھ کے پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں اور آپ میں سے کوئی بھی 100 سال کے بعد باقی نہیں رہے گا۔ زیادہ خوش فہم نہ ہوئیے، وہ زمانے گئے۔ ایک سلامات تو ہے محمد اور آل محمد۔ زمانے ختم ہو گئے جب انسان اس منزل پہنچا کرتا تھا، نہیں، کوئی بھی نہیں رہ جائے گا اس کائنات میں، یہ کائنات کو ہر حال ہماری آزمائش کے لیے ہے۔ اگر یہ طے ہو گیا تو اب پروردگار عالم نے اس کائنات کو جس طریقے کا بنایا ہے، توجہ کریں، پروردگار عالم نے اس کائنات کو جیسا خلق کیا ہے، اس کائنات میں ہم امتحان دینے آئے ہیں، امتحان گاہ کے تقاضے اور ہوتے ہیں، اپنے گھر کے تقاضے اور ہوتے ہیں۔ اگر کوئی امتحان گاہ جہاں امتحان دینے کے لیے گیا ہے، امتحان ایگزام روم کو اپنا گھر سمجھ لے، اپنے رہنے کا ٹھکانہ سمجھ لے، اس کا انداز اور ہوتا ہے۔ امتحان گاہ میں جانے والا ہر چیز کے لیے آمادہ ہوتا ہے، نہ جانے کیسا سوال آ جائے، نہ جانے کیسا سوال پوچھ لیا جائے، نہ جانے کا فلائنگ اسپاٹ آ جائے، نہ جانے کا ایگزامنر جو آ رہا ہے دیکھنے والا، ہر طرح سے وہاں پر انسان کو آمادہ رہتا ہے۔ ہر اعتبار سے انسان اس وقت اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے آمادہ رکھتا، پتہ نہیں کیا ہو جائے، کیونکہ یہ امتحان گاہ ہے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ امتحان گاہ ہے، قدرت نے ہم کو آزمانے کے لیے ہمیں خواہشات دی ہیں، توجہ کیجیے گا، ہمارے اندر خواہشات کا ایک انبار ہے جو موجود ہے، لمبی لمبی امیدیں، زندہ رہنے کی امیدیں، اور اگر یہ خواہشات نہ ہوتی انسان میدان عمل میں اتر نہیں سکتا تھا۔ ان خواہشات ہی کی وجہ سے پروردگار عالم نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم میدان عمل میں اتر جائیں۔ وہ خواہشات ہمارے ساتھ ہر لمحہ لگی ہوئی ہیں، اور جب ہر لمحہ ہمارے پاس خواہشات لگی ہوئی ہیں اور ممکن ہے کہ ہم ان خواہشات کو ختم کریں، اور اسی لیے ہم کو بھیجا گیا ہے۔ ایک خواہش ختم ہوتی ہے، دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے، تیسری شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں مختلف طریقوں سے جانتا کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا، کس طریقے سے انسان الجھا ہوا ہے اس کائنات کے اندر، اپنی خواہشات کے درمیان، اپنے کتنے امیال ہیں، کتنے اغراض ہیں انسان کے اندر کہ جو اس کو گھیرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے۔ اب اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے انسان کے پاس؟ اگر انسان کو اس کے حوالے کر دیا جائے، خواہشات ڈبو دینے سے، خواہشات پستا کر دینے سے زیادہ ضروری ہے کسی ایک ایسے سے اس کا ربط ہو تو اسے خواہشات سے بچا لے۔ توجہ کیجیے گا، جو اسے خواہشات سے بچانے کو کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے سوائے پروردگار عالم کے۔ اسی لیے جو اس کائنات میں آیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر لمحہ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتا نظر آئے، اور ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو اپنے حوالے نہ کرے۔ نماز صبح کی تعقیب کی جو دعا ہے اس میں معصوم نے چاہتا میں اس طریقے سے کہو، بسم اللہ وباللہ صلی اللہ علی محمد وآلہ وافوض امری الی اللہ۔ نماز صبح کی تعقیب ہے، ابھی اٹھے ہو، افوض امری الی اللہ، میں اپنے تمام امر و امور کو اپنے خدا کے حوالے کر رہا ہوں، تفویض کر رہا ہوں پروردگار کے حوالے۔ اس طریقے سے اپنے دن کا آغاز کرے انسان۔ اس لیے اگر ایسا نہ ہو تو ہر لمحہ انسان کو سکوت ہی سکوت ہے اس کائنات میں۔ میں جیسے آپ کے سامنے سوال کروں، انسان کو وہ بلندی جس کے لیے پروردگار عالم نے بھیجا ہے وہ عطا نہیں ہو سکتی جب تک مالک سے ربط باقی نہ رہے۔ اسی چیز کو امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلغ
ایمانی اکمل الایمان، ہمارے ایمان کو کامل ترین ایمان بنا دے، اس منزل پر ہونے کے بعد بھی پروردگار سے درخواست کر رہے ہیں۔ اور یہ بیان بھی ہے کہ جب مجھ جیسا انسان بھی ہر لمحہ محتاج ہے اس کے لطف و کرم کا، تو اور انسانوں کی حیثیت کیا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد اور آلہ وسلم۔ گفتگو ایمان پر ہو رہی تھی ہماری اور آپ کی کل، کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ اسلام زبان سے کہہ دینے کا نام ہے، ایمان انہی عقائد کا دل میں اتر جانے کا نام ہے، کہ جب وہ عقائد جو زبان پر جاری ہو رہے ہیں انسان کے دل میں اتر جائیں اور دل سے اتر کے اس کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہونے لگے۔ انسان کے اعضاء و جوارح سے جب وہ اعمال ظاہر ہونے لگے، اس کے معنی یہ کہ وہ مومن ہو گیا۔ کن چیزوں پر ایمان لانا ہے توجہ کیجیے گا۔ اب 2-3 مسئلے ہیں یہاں پر جو جلدی مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ میں نے کل آپ کے سامنے گزارش کیا، پھر کہہ رہا ہوں، اقرار باللسان، پہلی منزل کے ان عقائد کا زبان پر جاری ہونا۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے ایمان کے لیے، کیونکہ یہاں ایمان اور اسلام مشترک ہے۔ واعتقاد بالقلب، اور دل سے اس کا اعتقاد پیدا کرنا۔ لیکن ابھی بھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ وہ عمل بالارکان، اور اعضاء اور جوارح اپنے بدن کے ذریعے سے اس پر عمل کرنا کہ جس چیز کا انسان معتقد ہے، جس پر اعتقاد رکھتا ہے۔ جب کہ 3 مرحلے مکمل ہوتے ہیں تو انسان مومن کہے جانے کے قابل ہے اس چیز کے لیے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان نے ایک بار کہہ دیا ہم نے خدا پر ایمان رکھا اور بات مکمل ہو گئی، نہیں، کیونکہ ایمان کے درجات ہیں، کوئی کسی درجے پر ہے، کوئی کسی درجے پر ہے، کوئی کسی درجے پر ہے، ایک کے بعد ایک مدارج ہے جو ایمان کے بلند ہوتے جاتے ہیں، اور ہر لمحہ انسان کو ایمان کے میدان میں بلند ہونا ہے۔ توجہ کیجیے گا، کچھ باتیں جو ذرا سخت ہے اس مقام پر، لیکن مجھے کہنا ہے آپ کے سامنے، ہر لمحہ انسان کے مدارج بلند ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے کہ انسان کی زندگی گزرتی ہے، کبھی ایمان کے میدان میں آگے بڑھتا ہے، کبھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، کبھی کسی میدان میں آگے جاتا ہے، کبھی دوسرے میدان میں پیچھے آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ سیر ہے جو انسان کی چل رہی ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہر دن اپنے آپ کو بلندی کی طرف لے جائے۔ ایمان کے مرحلے میں ہر دن اپنے آپ کو بلند کر رہا ہو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کی آواز ہے یہ۔ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، توجہ کیجیے گا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، آمنو، ایمان لاؤ۔ آپ اس سے کیا سمجھے؟ اے ایمان لانے والو، ایمان لاؤ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ۔ یہ کیسا ممکن ہے؟ وہ لوگ جو کھانا کھا چکے ہیں کھانا کھائیں، اسے آپ کیا سمجھیں گے؟ یہ جیسی بات آپ نے کہہ دی تو الٹا کہہ رہے ہیں، پھر سے دیکھیے آیت صحیح پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ وہ لوگ جو کھانا کھا چکے ہیں کھانا کھائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جو کھا چکا ہے وہ کیا کھائے؟ وہ لوگ جو یہاں آ چکے ہیں آئے۔ یہ کسی جملہ کہے جانے کے قابل ہے؟ آپ یہ کہیے وہ لوگ جو باہر کھڑے ہیں اندر آئے، بات سمجھ آتی ہے، لیکن جو اندر آ چکے ہیں آئے۔ اب کیسے آئے جب آ چکے؟ لیکن قرآن تو کہنا ہے اے یا ایھا الذین آمنوا، پاس کا صیغہ ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے، آمنو امر ہے، آرڈر ہے، ایمان لاؤ، اے ایمان لانے والوں ایمان لاؤ۔ اس کے معنی کیا ہے؟ آمنو باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان لانے والوں اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، رسول پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لاؤ، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان لاؤ۔ تو اس کے پہلے ایمان کیا تھا؟ کیا وہ کوئی اور چیز تھی؟ یعنی آپ جس کا ایمان سمجھ رہے ہیں وہ ایمان نہیں ہے، جسے قرآن ایمان کہہ رہا ہے وہ ایمان ہے، جسے ہم مومن سمجھ رہے ہیں وہ اور ہے، اور جسے قرآن مومن کہہ رہا ہے وہ اور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ
کہا جا سکتا تھا، یعنی فرق ہے، ہم جس کو مومن سمجھتے ہیں وہ دوسری منزل ہے، قرآن جسے مومن کہہ رہا ہے وہ دوسرا مرحلہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن ہی نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، قرآن نے یہی کہا کہ ایھا الناس، یا وہ لوگ جو ایمان کا ادعا کرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ایمان لائے، تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ ان کا دعویٰ جھوٹا تھا، یہ ایمان نہیں لائے تھے، دعوے میں جھوٹے تھے، اور اب قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان لائے، یا یہ کہا جائے کہ نہیں یہ ایمان ہی نہیں لائے تھے وہ کچھ اور تھا، بلکہ اب قرآن نہیں، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اور جب قرآن نے کہہ دیا ہے ایمان لانے والوں، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان کو قرآن نے ایکسپٹ کر لیا، ان کے ایمان کو قرآن نے قبول کر لیا، تبھی تو کہا آمنو، ایمان لانے والوں، اور جب ایمان لے آئے تو پھر کیا کہہ رہا ہے کہ آمنو، پھر ایمان لاؤ، یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں، رسول پر ایمان لائے ہیں، کتابوں پر ایمان لائے ہیں، وہ ایمان لائے اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، یہ کیسے ممکن ہے میرا چیزوں؟ جی یہ بات مادیات میں ممکن نہیں ہے، توجہ دیجیے گا، یہ بات مادیات میں ممکن نہیں ہے لیکن معنویات میں ممکن ہے۔ میں آپ سے کہوں جو لوگ اندر آ چکے ہیں پھر آئے، کہ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ مادیات بھی ایک بار آ گیا بات ختم ہو گئی، اب گنجائش نہیں ہے اندر آنے کی، مسئلہ تمام ہو گیا، لیکن معنویات میں ممکن ہے کیونکہ وہاں پر پڑھنے کی گنجائش رہتی ہے، مادیت میں گنجائش نہیں ہوتی لیکن معنویات میں گنجائش باقی ہوتی ہے، جہاں جسمانیات ہو وہاں پر گنجائش ختم ہو جاتی ہے لیکن جہاں نورانیات ہو وہاں گنجائش باقی رہتی ہے۔ مسجد امام بارگاہ میں گنجائش ہے کہ اس کے اندر 300 آدمی 400 آدمی آ جائے، 300-400 آدمی آ جائے، اب پھر دوبارہ 300-400 آدمی تو نہیں آ سکتے، کتنی گنجائش کی کو ہو گئی، اب اس سے زیادہ ہی گنجائش نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب مادیات ہیں، جسم و جسمانیات کی جگہ ہے یہاں ختم ہو جاتی ہے بات، لیکن اگر ذرا انسان معنویات میں جا کر کے سوچے، اس پورے امام بارگاہ میں کتنے بلب لگائے جائیں کہ پورے میں روشنی ہو جائے، 3-4-5 بلب یہاں وہاں لگا دیجیے پورا امام بارگاہ میں روشنی ہو جائے گی، اچھا اگر 3-4-5 اور لگا دے تو گنجائش ہے کہ نہیں لگانے کی؟ کہاں ہے؟ اب پورے پہلے تو پورے میں نور بھر چکا تھا، اب کیا ہے؟ کہیں اور بھر جائے گا، توجہ کیجیے، تو اس کے علاوہ پھر 4-5 ہی اور لگا دے کبھی بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نے پہلے کہا تھا کہ پورا امام بارگاہ میں نور آ گیا، اب گنجائش تو نہیں رہ گئی، جب بھر گیا امام بارگاہ پورے نور سے تو اب دوسرے اس نور کی گنجائش کہاں ہے؟ یعنی ہوئے تو گنجائش اور نور آ جائے گا، اس کے علاوہ اور لگا دیجیے اور نور آ جائے گا، پھر لگا دیجیے اور نور آ جائے گا۔ اچھا یہ بات واضح ہے کہ نہیں واضح ہے؟ جہاں مادیات کام کر رہی ہو وہاں گنجائشیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن جہاں نورانیت کام کر رہی ہو وہاں گنجائش ختم نہیں ہوا کرتی، توجہ کیجیے گا، وہاں گنجائش ختم نہیں ہوتی، ایک بلب لگا دیجیے پورے کمرے کو روشن کر دیا تو پورے کمرے میں نور بھر گیا، دوسرا بلب لگائیے پھر کمرے میں نور ہوگا، لیکن ہاں نور میں اضافہ ہوتا جائے گا، نور شدید تر ہوتا جائے گا، پہلے والا ضعیف نور تھا اور زیادہ ہو گیا اور شدید ہو گیا اور زیادہ ہو گیا اور شدید ہو گیا، کتنا چاہے بڑھاتے چلے جائیں لیکن کبھی بھی جگہ ختم ہونے والی نہیں ہے، نور میں شدت تو پیدا ہو جائے گی، توجہ کیجیے گا، نور شدید تو ہو جائے گا لیکن ختم نہیں ہوگا، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 100 آدمی جو بارگاہ میں آ چکے ہیں 100 اور آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن 100 بلب اگر لگے ہیں تو 100 اور لگ سکتے ہیں، یہ ممکن ہے، توجہ کیجیے گا، مگر نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو ضعیف تھا وہ شدید ہو جائے گا، شاید یہی قرآن کہہ رہا ہے، اے ایمان لانے والوں، شاید اسی بات کو قرآن مجید نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، کیونکہ ایمان کوئی مادی چیز تو نہیں ہے جا کے لے آئے جیب میں رکھ لیا اور اب اس کے بعد بات ختم ہو گئی،
نہیں، ایمان ایک نور ہے جو دل میں آتا ہے، اور نور میں یہ صلاحیت ہے جتنا چاہو شدید کرتے جاؤ، جتنا چاہے انسان شدید کرتا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، آمنو، پھر ایمان لاؤ۔ اور جب ایمان لا چکے دوبارہ پھر قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، توجہ کیجیے گا، ایمان لانے والوں ایمان لاؤ، پھر ایمان لے آئے۔ قرآن نے پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا، ہر لمحہ بڑھنے کی گنجائش باقی ہے، اپنے ایمان کو شدید تر کرتے چلے جاؤ، کسی جگہ ٹھہرنے کی نہ سوچنا، تم اس کے نمائندے ہو جو کل یوم ہوا فی شان کا مالک ہے، جتنا چاہو ایمان کو کبھی نہ کبھی تر کرتے چلے جاؤ۔ 8 درجے پر پہنچو تو 9 درجے کی گنجائش باقی ہے، 9 درجے پر آؤ تو 10ویں درجے کی گنجائش باقی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد رسول۔ کیونکہ جہاں مادیات کام کرتی ہیں وہاں گنجائشات ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جہاں نورانیت و معنویت کام کر رہی ہو وہاں گنجائش ختم نہیں ہوتی۔ ایک انسان ایک چادر اوڑھ لیتا ہے، بس اس چادر میں دوسرا آ جائے، چادر چھوٹی نہ پڑے، تیسرا آ جائے، چادر چھوٹی نہ پڑے، چوتھا آ جائے، چادر چھوٹی نہ پڑے، 5واں آ جائے، چادر چھوٹی، کیسے تک آ جا رہے ایک کے بعد ایک، چادر ایک ہی ہے، ایک کے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جب الگ الگ دیکھ رہا تھا تو ہر ایک کو جانتا تھا، اور جب ایک ساتھ سب کو دیکھ رہا پوچھتا یا رب بمن تحت الکسا، ایک علاوہ بڑے محمد اور آل محمد۔ معنویت کا عالم دوسرا ہوتا ہے، وہاں پر گنجائشات ختم نہیں ہوتی، وہاں گنجائش باقی ہے۔ یہی کیفیت ہمارے ایمان کی ہے۔ ایمان کی جس منزل پر بھی انسان ہو اس کے بعد کا مرحلہ ممکن ہے، اور اسی لیے ہر عام انسان کو آگے بڑھنا ہے، سمجھ لیجیے۔ اور اب اگر کیفیت اس بات کو عرض کروں کہ ہر دن، ہر محرم نہ کہوں بلکہ ہر مجلس انسان اس بات کو محسوس کرے جب مجلس سے باہر نکلے کہ امام حسین کے قریب تر ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ مجلس میں آنے کے پہلے جو کیفیت تھی، مجلس سے باہر نکلتے وقت اگر وہی کیفیت ہے تو پھر فائدہ نہیں ہوا۔ ابھی بریک لگی ہے ہماری معرفت کی، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اور آگے بڑھے اور قربت پیدا ہو۔ اور یہاں پر میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم پہچانے کیسے کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں ہے، کیسے معلوم ہو؟ کیونکہ آپ مجھے کہیے کہ تم مومن نہیں ہو تو کبھی نہیں مانیں گے، ہم آپ کو کہیں گے تو آپ نہیں مانیں گے، دونوں طرف سے برابر ہے۔ لیکن الانسان اپنے آپ پر تو انسان خود تو اپنے آپ کو جانتا ہے۔ معصوم سے سوال کیا کہ جناب امام صادق علیہ السلام قد سئل بأن المؤمن كيف يعلم بأنه مؤمن، أن المؤمن كيف يعلم بأنه مؤمن۔ مولا یہ بتائیے کہ مومن کیسے جانے کہ وہ مومن ہے؟ امام نے 2 چیزیں بیان فرمائی، ایک تسلیم، دوسرے رضا۔ تسلیم، التسلیم للہ، اپنے خدا کے سامنے تسلیم ہو جانا۔ جو پروردگار عالم نے پیغمبر کے لیے جو سلموا علیہ صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ہر چیز کے سامنے تسلیم رہنا ایک، والرضا بما ورد علیہ من سرور وسخط، اور راضی رہنا ہر اس چیز پر کہ جو بھی اس انسان پر آ رہی ہے، چاہے وہ اس کی خوشی ہو اس میں یا ناراضگی ہو، جو چیز بھی ہو، اگر 2 باتیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا اور امر الہی پر تسلیم ہے، اور جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کو اچھا لگ رہا ہو یا برا لگ رہا ہو اس پر راضی ہے، تو
یہ دو چیزیں اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے اندر ایمان پیدا ہو رہا ہے. توجہ کیجیے کہ اور آپ کو سمجھ کروں گا اس پر. اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کے اندر ایمان ہے. آپ کے ہزاروں بار کا گزرا ہوا واقعہ کہ امام گئے جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس. کئی پاس پڑھتا یہ بتاؤ تم نے صبح کیسے کی ہے؟ حال پوچھنے گئے ہیں، مریض ہیں. اس حالت میں ہم نے صبح کی ہے کہ بیماری کو صحت پر ترجیح دیتے ہیں. یعنی بیماری زیادہ پسند ہے صحت سے. یعنی بالکل ہم جیسے انسان کے مزاج کے برخلاف ہم کو صحت زیادہ پسند ہے بیماری سے. اگر صحت ہے تو بہت اچھے، بیمار ہے تو مصیبت. لیکن وہاں الٹ کے بیان کیا کہ ہم کو بیماری پسند ہے زیادہ صحت سے. امام نے پوچھا وہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ بیماری کا خدا زیادہ یاد آتا ہے. اگر انسان آہ بھی کرتا ہے تو یہ آہ بھی پروردگار کا ایک نام ہے. لفظ آہ کہیے بھی ہم کو پروردگار زیادہ یاد آتا ہے بیماری میں. تو آپ نے فرمایا تمہاری کیفیت ہے. لیکن ہم اہل بیت کا حال یہ ہے کہ خدا ہمارے لیے جو پسند کرے ہم اسی پر راضی ہیں. اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم مریض رہیں تو ہم مریض رہنے پر راضی ہیں. اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم صحت مند رہیں تو ہم صحت مند رہنے پر راضی ہیں. یہ وہ ایمان کی کیفیت ہے جس کو امام تعلیم دے رہے ہیں. انسان کو اپنی مرضی کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے. جو میرا مالک چاہتا ہے ہم اسی پر راضی ہیں. اس صلوات کو دے محمد راج. میرے عزیز دو باتیں مجھے آپ کے سامنے اور بیان کرنی ہے تاکہ یہ بات جسے ہم مکمل کر سکوں. مومن حقیقی اور کافر حقیقی، توجہ کیجیے گا کہ کسے کہتے ہیں مومن حقیقی اور کسے کہتے ہیں کافر حقیقی. ان دو باتوں کو میں قرآن مجید سے بیان کر دوں اور یہ چیپٹر کلوز ہو جائے اس جگہ پر. آج ایمان کے مسئلے میں ایمان نے فرمایا کہ بلغ بے ایمانی اکمل الایمان، ہمارے ایمان کو کامل ترین ایمان بنا دے. اس لیے کہ مومن کی منزل کوئی آسان منزل نہیں ہے. مومن کا درجہ بہت بلند ہے. المؤمن اکرم علی اللہ من ملائکتہ المقربین، خدا کے مقرب فرشتوں سے زیادہ مومن کی عزت ہے خدا کے نزدیک. صرف فرشتے نہیں بلکہ ملائکتیں ہی اس کے فرشتے المقربین جو مقرب ہیں، لا یعصون اللہ، جن کے لیے قرآن مجید نے کہا کہ فرشتہ گناہ نہیں کرتا پروردگار کے سامنے کبھی. جو کہہ دیا آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے ہٹتا ہے. لیکن مومن کے لیے امام نے فرمایا کہ مومن اکرم علی اللہ من ملائکتہ المقربین، ملائکہ مقرب سے زیادہ عزیز ہے، عزت والا ہے مومن خدا کے نزدیک. دوسری حدیث نے کہا المؤمن اعظم حرمتا من الکعبہ. توجہ کریں، مومن کا احترام کعبے سے زیادہ ہے. اعظم حرمتا، مومن کی حرمت زیادہ ہے کعبے سے. معصوم فرما رہے ہیں. تو جب اس طریقے کے درجات ہیں، اتنی اہمیت دی جا رہی ہے تو ایمان کہتے کسے ہیں؟ پہچان کیا ہے مومن کی، صفات کیا ہے مومنین کے؟ میں ایک بات آپ کے سامنے آیت سے بیان کروں اور ایک چیز کو حدیث سے بیان کروں. باتیں تو بہت زیادہ ہیں کیونکہ ایمان کا چیپٹر بہت وسیع ہے. لیکن میں اتنا اپنے حد میں رہ کر کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ایک بات آئے تو سورہ انفال انما المؤمنون، اور لفظ انما کو آپ جانتے ہیں. انما یعنی حاصل بس اور بس. دو جملے لکھے جائیں تو انما کا ترجمہ ہوتا ہے ایسا ہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. یہ مفہوم ہے انما کا. ایسا ہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. انما المؤمنون، مومنین بس وہ ہے. توجہ کیجیے گا. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جب پروردگار کا ذکر ہوتا ہے، اب ذکر چاہے زبان سے ہو یا دل سے ہو، دل میں ذکر کو یاد کہتے ہیں ہماری اردو میں. جب خدا انہیں یاد آتا ہے یا خدا کا ذکر ہوتا ہے وجلت قلوبهم، تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. یہ کیفیت ہے مومن کی.
مجھ جیسے لوگ تو اسی منزل سے صاف ہو گئے. الذین سنارا دیکھا آپ نے, الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, جب یاد آتی ہے پروردگار کی تو مومن لرز جاتا ہے. جو ایسی باتیں نہیں جو قرآن کہہ رہا ہو کسی دوسرے عالم کے لیے, ہمارے اولاد کے لیے ہے. انسان ایک شخص دوڑتا ہوا آیا جناب سیدہ کے پاس اور کہا بی بی علی کا انتقال ہو گیا. تو تمہیں کیسے پتا؟ کہ ہم نے دیکھا تھا مولا کائنات تو صحرا میں علی نماز پڑھ رہے تھے, اور نماز جب اس آیت پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین تو علی رونے لگے, اس کو تکرار کیا, روتے روتے گر کے بے ہوش ہو گئے. اور جب میں قریب گیا تو بدن میں آثار حیات نہیں تھے. تو جناب سیدہ نے کہا جاؤ, علی کے ہر شب کا حال یہی ہے. میرا بھی تو یہ کیا ہے, کوئی افسانہ تو نہیں ہے, کوئی کہانی تو نہیں ہے. امیر المومنین ہے علی بن ابی طالب. اگر ہم اپنے آپ کو یا علی کو اپنا امیر سمجھتے ہیں تو کچھ تو صفت آئے مولا کی ہمارے اندر. اپنے آپ کو ان سے کہاں ملاتے ہیں؟ تو پھر کس سے ملائیں؟ معاویہ سے ملاتے جا کر کے. بھائی ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ یہی چودہ تو ہے, کوئی 15واں تو نہیں ہے. کہ یہ بالکل طے ہے کہ جس منزل پر علی بن ابی طالب کا ایمان ہے, کائنات کا کوئی شخص وہاں نہیں پہنچ سکتا. جناب آدم سے لے کر کے کہاں تک دنیا جا رہی ہے, جہاں پر علی بن ابی طالب سے جہاں پر ان 14 کا ایمان ہے, اس جگہ کوئی ایک بھی نہیں پہنچ سکتا. کچھ بھی کر لے, راستہ کھلا ہوا ہے, راستہ بند نہیں ہے, لیکن صلاحیت نہیں ہے وہاں تک جانے کی انسان کے اندر. کوئی ایک بھی ہمارے اوپر قیاس نہیں ہوتا, یہ بالکل صحیح ہے, لیکن اس کے معنی یہ کہاں ہے کہ جس راستے پر وہ چلے ہیں ہم اس کے مخالف راستے پر چلے. نہیں, چلنا اسی راستے پر ہے. وہ 100 درجے کا موجود ہے, ہم صفر سے شروع تو کریں کم از کم. اپنے آپ کو 1 درجے کا تو نہ ہے. میں آپ سے کہہ دوں اگر کوئی راہ ہے خدا تک جانے کی تو سوائے آل محمد سے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. سارا راستہ ہے محمد اور آل. بالکل غلط فکر نہیں. ہم ان جیسے کہاں ہو سکتے ہیں؟ کس نے کہا ہے کہ ہم ان جیسے ہو جائیں؟ نہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ تم ان جیسے ہو جاؤ, نہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم ان جیسے ہو جاؤ, نہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم ان جیسے ہو جائیں. یہ بالکل غلط ہے. کوئی بھی یہ نہیں چاہتا, تمہیں توقع بھی نہیں ہے. ایک شخص آیا مولا کے پاس, تو کہا یا علی بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن نماز میں کوئی نہ کوئی خیال آ ہی جاتا ہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا تم مجھ جیسی نماز تو نہیں پڑھ سکتے, لیکن کوشش کرو کہ اپنے آپ کو نماز میں حاضر رکھو. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل. خط لکھا ہے مولا کائنات نے, اس میں کہا سنو تمہارا امام وہ ہے جس نے صرف 2 کپڑوں پر پوری زندگی گزار دی, جس نے 2 روٹیوں پر اکتفا کر لیا. قد اکتفا من دنیاکم بالتمرہ, صرف 2 چیزوں پر. تو پھر آپ نے فرمایا تم مجھ جیسے تو نہیں بن سکتے, لیکن میری مدد کرو. اعینونی بفرائن واجتہاد وعفت وصداق, لیکن ہماری مدد کرو کوشش کرنے میں, پرہیزگار بننے میں, اور اپنے آپ کو پاکدامن رکھنے میں. تو یہ تقاضا کسی کا نہیں ہے کہ ہم ان جیسے ہو جائیں. کہ جب آپ یہ کہا جائے کہ ہم تو ان جیسے نہیں ہو سکتے, بالکل نہیں ہو سکتے ان جیسے, لیکن ان کی راہ پر چلنا ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ کیوں ذمہ داری ہے؟ اپنے پاس کہیں سے کہیں نہ چلی جائے, کیوں ذمہ داری ہے؟ قرآن مجید نے یہی ہمیں تعلیم دیا ہے. اور آپ دیکھیے دن میں کتنی بار کہا پڑھو اسے, 5 مرتبہ دن میں نماز کے عالم میں, ہر 2 شروع کی 2 رکعتوں میں سورہ الحمد پڑھنا لازمی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. صراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. اچھا انداز ہے قرآن مجید کا. یہ نہیں کہا
یہ نہیں کہا کہ وہ راستہ جن پر وہ لوگ چلے ہوں جن پر تو نے نعمتیں نازل کی، یہ نہیں کہا جا رہا، بلکہ آواز تھی ان لوگوں کا راستہ، جو کرے وہ راستہ جن پر وہ لوگ چلے ہوں جس پر تو نے نعمتیں نازل کی، یہ بھی کہا جا سکتا ہے عربی میں، یہ نہیں کہا قرآن نے، بلکہ کہا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی۔ آپ نے پہچانا، یعنی ہم کو اسی راستے پر چلنا ہے جس پر وہ چلے۔ تو اب یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ان جیسے نہیں، ان جیسے تو ہو ہی نہیں سکتے، لیکن راستہ وہی ہے جو ان کا راستہ ہے جس پر وہ چلے ہیں، ہم کو اسی راستے پر چلنا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ درست نہیں ہے۔ اس علاوہ کون دے محمد رسول لگتا ہے بہت زیادہ ہو کہ بادشاہ مکمل لگے کو، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ انہیں لوگوں کا راستہ آواز دی الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ وہ لوگ کہ جب ان کو خدا کی یاد آتی ہے تو ان کا دل لرز جاتا ہے۔ مولا کائنات جیسا انسان پروردگار کے سامنے جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہا ہے تو نہیں پر گریہ طاری ہو رہا ہے، خواہش طاری ہو رہا ہے مولا کائنات۔ یہ کیفیت ہے مومنین کے لیے، یہ امیر المومنین ہے۔ دوسری چیز وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، وہ مومنین وہ ہیں جب ان پر آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے ان کی ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے دفعہ میں کسی دوسری طرف کان لگائے، نہیں، جب آواز آیات الہی آتی ہے اب کلیت کہا گیا جاتا، میں اسی قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کر رہا ہوں، ورنہ تو اور بھی چیزیں آیات کے ذمے میں آتی ہیں، لیکن جب ان پر آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے، اگر چاہے تو موضوع کو اور آگے بڑھایا جا سکتا ہے، یعنی تلاوت معنوی، کیونکہ اگر ذکر آل محمد ہو یہ بھی تلاوتی آیات الہی ہے۔ مولا کائنات کی آواز تھی ما للہ آیت ہی اکبر منی، خدا کے پاس کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو مجھ سے بڑی ہو۔ ایک تلاوت پڑھے محمد اور آل اکبر منی، کوئی ایسی آیت نہیں ہے خدا کے لیے جو ہم سے بڑی ہو۔ انا قرآن الناطق، میں بولتا ہوا قرآن ہے، بلاخر جو بھی ہو، چاہے قرآن ناطق کی تلاوت ہو رہی ہو یا قرآن خامد کی تلاوت ہو رہی ہو، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں زیادت ہوتی ہے۔ اب یہ جملہ تفسیر طلب ہے میرے عزیز، تو میں ترجمے کے حد تک رسول کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تفاصیر میں موجود ہے، آپ مجھ سے جگہ میں دیکھیے گا۔ سورہ انفال کی شروع کی آیت ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں خدا ان کے حالوں پر، ان کا دل کسی کی طرف نہیں لگتا سوائے مالک کے۔ توکل کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان عمل کرنا چھوڑ دے اور گھر بیٹھ گیا پروردگار پر توکل کرنے والے نہیں۔ توکل کے معنی بے عملی نہیں ہے، توکل کے معنی عمل کر کے اپنے خدا پر دل لگانا ہے۔ ابھی منزل کیسے حل ہوگی؟ کیسے مثال دوں آپ کے سامنے؟ ایک شخص پیغمبر کے پاس آیا، اس نے اپنے اونٹ کے پیر نہیں باندھے، یا کال کرنا آ گیا رسول خدا کے پاس، تو رسول نے کہا کہ تم نے اس کے پیر نہیں باندھے اونٹ کے؟ کہتا رسول کو یا رسول اللہ توکل کو عالم ہے، کیا کہا؟ اس کے معنی توکل نہیں ہے، یعنی اپنے کام کو چھوڑ کر کے خدا کے جتنا کر سکتے ہو اس کو انجام دو۔ توجہ کیجیے گا، جتنا انسان کر سکتا ہے اسے کرے، اس کے بعد پروردگار کا بھروسہ کرے۔ ڈاکٹر کے پاس ہم گئے ہیں، مریض ہیں، واجب ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، مثلا گئے، دوا لی، ضروری ہے کہ کھائیں، یہاں تک ہم کر سکتے تھے، یہ ہمیں کرنا ہے، لیکن یہ نہ تصور آئے کہ یہ شفا دیتا ہے۔ توجہ دیجیے، دل میں یہی رہے کہ یہ صرف دوا دے سکتا ہے، شفا نہیں۔ شفا دینے والی ذات کوئی اور ہے، اس پر توکل کر کے دوا کا استعمال کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ میں کہا تک چھوڑ رہا ہوں باقی چیزوں کو، علی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ،
یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو انہیں پروردگار نے دیا ہے اس میں سے صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں راہ خدا پر۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو قرآن مجید نے بیان کی ہے مومنین کے لیے، توجہ کیجیے گا۔ اس میں سے 3 صفات وہ ہیں جو صفات جوانحی ہیں، قلبی ہیں، اور 2 صفاتیں وہ ہیں جو جوارحی ہیں، عملی ہیں۔ اذا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ دل کی صفت ہے، ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یہ دل کی صفت ہے، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ دل کی صفت ہے۔ وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ عملی صفت ہے، یہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ عملی صفت ہے۔ اب قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں۔ یہ 5 صفتیں رکھنے والے قرآن مجید نے آواز دی ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ مومن ہے جو حقیقی مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے پروردگار کے ہاں درجات بھی ہے، مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے۔ یہ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اور یہ 5 صفتیں ہیں، میں آپ کے سامنے حدیث کو بیان کروں اور اس کے بعد پھر حق کافر حقیقی حدیث نے جناب امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام آواز دیتے ہیں کہ علامات المومن خمس، مومن کی 5 نشانیاں ہیں۔ نشانی کسے کہتے ہیں؟ جو چیز ساتھ میں رہے ہمیشہ۔ نشانی وہ نہیں ہوتی جو کبھی آئے کبھی چلی جائے۔ فلاں صاحب کو بچانا کیسے بچانا کہ چشمہ لگاتے ہیں، اس کے معنی تھوڑی کہ عید بقرعید میں چشمہ لگا لیتے ہیں، یعنی ہمیشہ لگاتے ہیں۔ 5 علامتیں ہیں، 5 نشانیاں ہیں۔ کیا؟ پہلی چیز صلاۃ احدی و خمسین، 51 رکعت نماز۔ مجھ جیسا انسان اپنا فاتحہ خود ہی پڑھ لے۔ صلاۃ احدی و خمسین، 24 آور 24 گھنٹے میں 51 رکعت نماز مومن کی پہلی نشانی، جس کی نظر میں امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں ان 51 رکعت کا جانتے 17 واجب ہیں اور 34 مستحب میں نماز شب کے۔ 51 رکعت نماز کا عادی ہوتا ہے مومن، جسے مومن کہا جائے۔ اب مجھے ایسا انسان اس کو کہہ بھی کیا سکتا ہے، بھی عمل ہے۔ دوسری چیز زیارت الاربعین، 40 کے دن امام حسین کی زیارت کرنا۔ مومن کی صفت ہے کہ روز 40 روز 40 کربلا کی زیارت کرتا ہے۔ یہ امام نے فرمایا ہے مومن وہ ہے جو کہیں اور نہیں کربلا جاتا ہے 40 کے دن۔ یہ مومن کی 5 علامتوں میں سے دوسری علامت یہ امام فرماتے ہیں۔ اس پر کوئی باتیں اور بھی کہنا چاہیے تھی لیکن نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ پہلے نظر میں محسوس کر لیں گے کہ یہ جو دنیا میں سازش ہوئی، لیکن بہرحال امام کا قول جو حق ہے، حق ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ زیارت الاربعین مومن کی علامت ہے یہ کہ 40 کے دن کربلا جاتا ہے زیارت کرنے کے لیے۔ اگر سمجھ کر ہم نہیں جا سکتے تو اپنے مقام سے 40 کی زیارت پڑھیں امام حسین علیہ السلام مومن کے علامت۔ وہ تختم فی الیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مومن کی نشانی ہے۔ اب اس کا بھی پوری تاریخ ہے کیوں ایسا کہا گیا، وہ ایک باتوں کو آپ نہیں کرنا۔ وہ تعفیر الجبین، خاک پر سجدہ کرنا، یہ مومن کی علامت ہے، خاک پر سجدہ کرتا ہے۔ 5ویں علامت والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے کہتا ہے۔ یہ 5 علامت ہے مومن کی، ہمیں اس کے ساتھ بیان فرمائی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اب اس کے بعد جو مومن ہے وہ جو مومن حقیقی ہے، سے بیان کیا یہ علامتیں، یہ نشانیاں مومن کے اندر پائی جانی چاہیے۔ قرآن مجید کی روح دیکھیں تب بھی وہ علامتیں موجود ہیں، امام کی حدیث میں آئے تب بھی علامتیں موجود ہیں، علامتیں اور بھی پائی جا رہی ہیں، لیکن میں اتنے ہی پر اکتفا
گنجائش ہے. تو کافروں کے لیے کہا وہ لوگ جنہوں نے پروردگار سے کفر کیا, ان الذین یکفرون باللہ, اللہ سے جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ لوگوں نے ہی, اور اس کے رسول سے کفر اختیار کیا, وہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ, اور وہ چاہتے یہ ہے کہ اللہ کے رسول, اللہ اور ان کے رسول کے درمیان تفریق کرے, جدائی پیدا کرے. اور توجہ کیجیے گا, وہ یقولون, اور کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض, ہم بعض چیزوں پر ایمان لائیں گے اور بعض چیزوں پر ایمان نہیں لائیں گے. یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, اور اس ایمان اور کفر کے درمیان کوئی اپنا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں. قرآن کہتا ہے اولئک ھم الکافرون حقا. توجہ دیجیے گا, نہیں میں اس بات کو اور زیادہ تھوڑی سی تفصیلات سے بیان کرنا چاہتا ہوں. اصل میں ماجرا کیا ہے؟ قرآن مجید نے یہ بات کہی یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے. یہودیوں نے قبول کیا جناب موسیٰ کو, جناب موسیٰ کو مانا, جناب موسیٰ کے خدا کو مانا. لیکن جب جناب موسیٰ چلے گئے, جناب عیسیٰ آئے, تو نہ جناب عیسیٰ کو مانا نہ جناب عیسیٰ کے خدا کو مانا. نؤمن ببعض ونکفر ببعض. جب عیسائیوں کا مرحلہ آیا تو عیسائیوں نے جناب موسیٰ کو ان کے خدا کو مانا, جناب عیسیٰ کو ان کے خدا کو مانا. لیکن جب پیغمبر آئے تو پیغمبر کو تسلیم نہیں کیا اور ان کے خدا کو نہیں مانا. کیجیے گا, پیغمبر کو نہیں مانا اور ان کے خدا کو نہیں مانا. یہ چاہتے یہ ہے کہ تفریق پیدا کریں کہ بعض نبیوں کے خدا کو مانیں گے اور بعض نبی اور اس کے خدا کو نہیں مانیں گے. قرآن نے کہا یہ ممکن نہیں ہے, لینا ہے تو سب لینا ہے, اور اگر سب نہیں لینا تو پھر کچھ بھی نہیں. توجہ کیجیے گا, ایک فکر سمجھ میں آ رہی ہے. فکر یہودیت اور فکر عیسائیت یہ ہے کہ بعض کو دیا جائے اور بعض کو چھوڑ دیا جائے. سمجھو میرے عزیزو, بعض چیزیں کیوں؟ کیونکہ آگے والا چلا گیا, اب ہم جس طرح چاہیں بیان کریں اس کی بات کو, جو بعد میں آ رہا ہے اس کے سامنے اگر اپنی بات رکھیں گے تو یہ روکے گا بھی ٹوکے گا بھی. لہذا بس وہی مان لو جو آ کر کے چلا گیا, مردہ پرستی. جو زندہ ہی کچھ روکے گا, اس لیے جناب عیسیٰ کو نہیں مانا. عیسائیوں نے بھی ان کو مان لیا جو جا چکے تھے, جو بعد میں اسے نہیں مانا, کیونکہ اس کے سامنے ہماری مرضی نہیں چلے گی اور ہم چاہتے ہیں اپنے حساب سے لیں اور اپنے حساب سے چھوڑیں. جو اچھا لگے وہ لے لیں, جو برا لگے وہ چھوڑ دے. کاش بات محسوس ہو جائے جو میں کہنا چاہتا ہوں, یا جو ہماری سمجھ میں آئے اسے مان لیں, جو سمجھ میں نہ آئے اسے نہ مانے, یا جس میں ہمارا فائدہ ہو اسے مان لیں, جس میں ہمارا نقصان ہو اسے نہ مانے. کہ یہ ایسا دین قابل قبول ہی نہیں ہے. فقہ میں ایک اصطلاح ہے اقل و اکثر ارتباطی اور اقل و اکثر غیر ارتباطی. جیسے آپ دیکھیں, نماز اگر پڑھنی ہے تو جتنے اجزاء ہیں تمام اجزاء کے ساتھ پڑھنی ہے. یعنی ہمیں رکوع نہیں اچھا لگتا, ہم قیام سے نان اسٹاپ سجدے میں جانا چاہتے ہیں کہ نماز باقی. آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے, اگر نماز پڑھنی ہے تو تمام اجزاء کے ساتھ پڑھنا ہے. حقوق ہے, انسان کے گردن میں بہت حقوق آتے ہیں, بیوی کے حقوق, باپ کے حقوق, ماں کے حقوق, بچوں کے حقوق. ایک حق کو اس نے ادا کیا, دوسرے کو نہیں ادا کیا, لیکن جس کو ادا کیا وہ ادا ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ جب تک سب نہ ادا کرے وہ نہ ادا ہو, نہیں, وہ ایک حق ادا ہو گیا. لیکن ایسا نہیں ہے جس نے سجدہ کر لیا وہ ہو گیا, کل رکوع کر دے گا جو رہ گیا تھا. ایسا نہیں ہے, ایک ہی وقت میں مکمل لینا ہے یا مکمل چھوڑنا ہے. اگر ایک سجدہ بھی جان بوجھ سے چھوڑا تو نماز گئی. کل کر دیں گے, کل 3 کر دیں گے, کل وہ بھی گئی. ایک نماز پڑھے نماز کو لگا دیں.
یہودی عیسائیت کی، یہودیت کی، کہ یہ مومنوں کے بعد بعض چیزوں کو قبول کیا، بعض چیزوں کو رد کر دیا. یہ نہیں ہو سکتا. دین مکمل وہ ہے اگر کہہ دیا کہ آمنوا باللہ و رسولہ، اللہ اور رسول و کتاب پر ایمان لاؤ، تو اللہ اور رسول و کتاب جو کہے یہ ماننا ہے. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارے پاس دلیل ہو یا نہ ہو، ہماری منفعت میں ہو یا نہ ہو، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں تو خود پر دلیل نہیں ملی، ہمیں تو نماز جمعہ پر دلیل نہیں ملی، ہمیں تو تقلید پر دلیل نہیں ملی، ہم نہیں مانتے. اگر لینا ہے تو پورا لینا ہے، اور اگر کچھ بھی چھوڑا تو سب گیا. ایک صلوات علی محمد اور آل محمد. لینا ہے مکمل لینا ہے کہ پیغمبر نے جو دے دیا وہ سارا کا سارا ہمیں لینا ہے. اپنی مرضی سے نہ لے سکتے ہیں نہ چھوڑ سکتے ہیں. بس اب آخری بات اس بات میں کہہ کر کے بات کو تمام کر رہا ہوں کیونکہ وقت تقریباً تمام ہو گیا کہ جو بات لینا ہے اگر مومنوں پہ بات تو لکڑوں پہ بات نہیں ہو سکتا. ایمان کے معنی یہ ہے کہ مکمل انسان تسلیم ہے سر سے پاؤں تک اپنے خدا کے سامنے. یہ کرنا ہے چل، یہ کرنا ہے العینی، یہ کرنا ہے ٹھیک ہے، جو بھی آ رہا ہے سب لینا ہے. درمیان میں اپنی مرضی سے چھوڑنا نہیں ہے اور اپنی مرضی سے لینا نہیں ہے. جو رسول نے دیا ہے سب لینا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اچھا لگے وہ لے لے، جس میں فائدہ نہیں. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو بھی رسول لے اسے لے لو، جو رسول دے اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے بھی رسول روکے رک جاؤ. اگر رسول پر ایمان ہے تو سب لینا ہے، اور اگر کچھ بھی چھوڑا تو اولئک ھم الکافرون حقا. یہ لوگ حقیقی کافر ہیں، چھوڑ نہیں سکتے کچھ بھی. اپنی مرضی سے نہ لیا جا سکتا ہے، نہ اضافہ نہ کمی. اگر کوئی گھٹا دے تب بھی قرآن کہتا ہم الکافرون حقا، اگر مرضی سے بڑھا دے تب بھی ہم الکافرون حقا. اب جو پیغمبر دے اسے لو، نماز پڑھ کے دے تو لو، روزہ رکھ کے دے تو لو، حج کر کے بتائے تو لو، جہاد دے تو لو، خمس دے تو لو. ہر اعتبار سے جو بھی نبی دے گئے وہ لینا چاہیے. کیا سب لے رہے ہیں اس کو؟ جس نبی نے نماز دی، جس نبی نے روزہ دیا، جس نبی نے حج و زکات و خمس و جہاد و بالمعروف و نہی عن المنکر، ساری باتیں جس نبی نے دی، اسی نبی نے تو یہ کہا تھا کہ یہ ہمارا دروازہ ہے. اسی نبی نے یہ تو کہا تھا کہ یہ ہمارا بارے جگر ہے. اسی نبی نے تو کہا تھا حسین منی وانا من الحسین. اسی نبی نے تو کہا تھا حسن منی وانا من حسن. اسی نبی نے تو کہا تھا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا وزیر ہے، یہ ہمارا خلیفہ ہے. جو سب دے رہا ہے وہی یہ کہہ رہا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. صلوات پڑھے اب یہ ممکن نہیں ہے کہ جو ہمیں اچھا لگ جائے وہ لے لیں. یہ مزاج یہودیت سے، جو ہماری منفعت میں ہو اس کو لے لیں. یہ مزاج عیسائیت سے. اسلام کا مزاج کیا ہے کہ جو یہ دے دے اسے لے. وہ اپنی مصلحت میں ہو تب بھی لو، اپنے نقصان میں ہو تب بھی لو. اور نبی نے کب کہا فلما اسلم وتله للجبین، جب دونوں تسلیم ہو گئے اور بیٹے کو پیشانی کے بل لگا دیا. یہ نہیں کہا جناب ابراہیم نے ہوں بیٹے کو زندہ کر دیں. نہیں، جب ایمان ہے پروردگار پر تب جو بھی مطابق اور جب منزل ہے آپ نے کیا کہا
انی ارا فی المنام انی اذبح، یہ نہیں کہا کہ میرے لال مجھ پر وحی آ رہی ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، نہیں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا وہ کریے جس کا آپ کو امر دیا گیا ہے۔ تو کہہ رہے خواب میں دیکھا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے جس کا امر دیا گیا ہے، جس کا حکم دیا گیا ہے۔ کم از کم باپ کو اپنی اولاد کو اتنی تربیت تو دینی چاہیے کہ مزاج شنا سے بیدار ہو، تو یہ محسوس کرے کہ اگر باپ جو نبی ہے وہ خواب بھی دیکھ رہا ہے تو حکم میرا۔ اور بیٹے کو لے گئے اور جا کے قربان گاہ میں لٹا دیا، اور قرآن نے کیا کہا؟ یا ابراہیم کا صدقت رویا، ابراہیم تم نے سچ کر دیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دیا۔ 3-4 راستے ہیں نبی کو پیغام دینے کے، یا غیب سے آواز آئے، جیسے جناب موسیٰ کے لیے آواز آئی، انی انا اللہ، اے موسیٰ ہم تمہارے پروردگار، ہم پروردگار، ہم اللہ۔ یہ آواز فخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اپنے نالین کو اتار دو، تم وادی مقدس پر ہو طویٰ پر۔ ایک یہ طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ فرشتہ نازل ہو، کہ جس طریقے سے جناب جبرائیل پیغمبر کے پاس آتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ خواب میں دکھایا جائے۔ سب سے بہتر اور مہم طریقہ فرشتے کا نازل ہونا، اس کے بعد درجے کے اعتبار سے آواز آنا کسی جگہ سے، الہامی کیفیت، اس کے بعد خواب میں دکھانا۔ اتنا بڑا مسئلہ تھا تاریخ نبوت کا کہ باپ سے بیٹے کو ذبح کروانا ہے، لیکن کوئی فرشتہ نہیں آیا، کہیں سے آواز نہیں آئی، بلکہ خواب میں دکھایا گیا۔ تناسب نہیں لگ رہا اس واقعے کا وحی کے انداز سے، لیکن اللہ کی قدرت، اگر فرشتہ آتا تو کیا کہتا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، آواز آتی تو کیا آتی؟ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ تو جب تک ذبح نہ کر دیتے حکم پورا نہ ہوتا۔ خواب میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھا کہ بیٹا ذبح ہو گیا۔ اور قرآن مجید نے اسی نقطے پر اشارہ کیا، تصدق پر رویا، تم نے خواب کو سچ کر دیا، نے جتنا دیکھا تھا اتنا ابراہیم نے کر دیا۔ اب یہ مصلحت خدا ہے کہ وہ بچا لے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ یہ جناب ابراہیم کی منزل تھی کہ جتنا جناب ابراہیم نے دیکھا تھا اتنا کر دیا، اور آواز کی تو صدق پر رویا۔ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہ کم منزل ہوئی فلما اسلما، جب دونوں تسلیم ہو گئے پروردگار کی بارگاہ۔ اگر گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، لیکن ہم اس کی بارگاہ میں تسلیم ہیں۔ وہ قدرت نے آواز دی، فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو ایک بڑی قربانی سے تبدیل کر دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کو آخر زمانے کے لیے ترک کر دیا۔ اب مجھے نہیں معلوم بڑی قربانی کون سی ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور سمجھ میں آیا کہ انہوں نے خواب میں جتنا دیکھا تھا اتنا کر دیا، لیکن بیٹا بچ گیا۔ اب اس سے بڑی قربانی کوئی ایسی ہی ہوگی کہ جہاں بیٹا قربان ہو جائے۔ اور آپ سمجھے ہوں گے وہ کون سی قربانی ہے۔ ابراہیم، جناب ابراہیم، یقیناً آپ نے تاریخ نبوت کا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، لیکن معمولی منزل نہیں ہے۔ کوئی اس عمل کو چیلنج نہیں کر سکتا، بہت بڑا کام ہے کہ اپنے 13 برس کے بچے کو لے جا کر کے گردن پر چھری رکھ دینا۔ لیکن اتنا کہ ہو گیا جناب ابراہیم آنکھوں پر پٹی باندھ کے
بیٹے کے گردن پہ چھری رکھنا اور ہے، اور کھلی آنکھوں سے بیٹے کے زخم جگر کو دیکھنا اور ہے۔ بس میرا چیزوں گفتگو یہاں تک آ گئی، بس تو جملے کی شہزادے کے بارے سننے بات تمام ہو رہی۔ علی اکبر 18 برس کی عمر ہے، عین جوانی ہے، دونوں کربلا کی طرف چل رہے ہیں۔ امام حسین تو پیچھے ذرا سا پیچھے بیٹا گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، ہلکی سی آنکھ لگی امام کی، راہوار کے اوپر وہ روز کی ستاری ہوئی، آنکھ کھولی، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مزاج شناس بیٹا تھا، مزاج امامت سے واقف ہے۔ فوراً پوچھا پاپا اس وقت تسبیح استرجاع کے معنی کیا ہے؟ کہا میرا لال میری آنکھ لگی، میں نے سنا کوئی کہہ رہا ہے یہ آگے آگے جا رہے، موت کے پیچھے پیچھے آ رہے۔ پیغام اجل آیا ہے علی اکبر کے لیے، گھبرانا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے، کچھ نہیں، شجاع تھے، بہادر تھے، اتنا کہتے پھر کیا طریقہ استعمال کرے بابا، کس طریقے سے جان بچانی چاہیے؟ کچھ نہیں، ایک جملہ افلسنا علی الحق، کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو میرے لال اس وقت کائنات میں اگر کوئی حق پر ہے تو میں اور میرے چاہنے والے۔ کہ بابا اتنا لاکھ دوبارے پھر موت، پھر ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب بقاء علی الموت اب بقاء الموت علیہ، یا چاہے ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے۔ ایسا بیٹا ہے، یہ تربیت حسینی ہے۔ یقیناً اگر حسین ابن علی نے علی اکبر کی تربیت نہ کی ہوتی تو ابراہیم کے بعد مثال ملنا مشکل ہو جاتی۔ اللہ سے تربیت جناب علی اکبر، حسین ابن علی نے اپنے بیٹوں کی طریقے سے تربیت کیا تھا۔ پیروں میں قربانی عام ہوا، ایک ایک شہید میدان میں جانے لگا۔ جب انصار نہ رہ گئے، دل کے ٹکڑوں کی باری آئی تو مقتل کہتا سب سے پہلے علی اکبر سامنے آ۔ اور بعد میں دونوں کیا اس نے خود کہا میرے لال بسم اللہ علی اکبر تقدم ولدی، علی اکبر چلو۔ بیٹا سامنے آیا، بابا امام حسین نے اجازت دی، روکا اختلاف کی جناب امام حسین نے، مصلحت امام کیا ہے مجھے نہیں معلوم، اجازت دی۔ علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، چلنا چاہتے تھے، امام حسین نے اس کے شہادت کو بلند کیا، آواز دی اللہم شہد لا ہؤلاء القوم قد فرض الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول كنا اشتقنا الى نبی نظرنا الیہ۔ اے میرے پروردگار گواہ رہنا اس قوم پر، اب وہ جا رہا ہے جو سب سے زیادہ تیرے نبی سے شبیہ ہے، خلق میں، خلق میں، گفتار میں۔ اللہ نے خلق پیغمبر سے اپنے آپ کو شبیہ کر دیا سارا برس کی عمر میں۔ اے میرے مالک جب تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو علی اکبر کو دیکھتا، علی اکبر میدان کی طرف چلے، اگر کچھ دور سے گئے تھے کانوں میں کہا ہے یا بنیا محلک محلہ، اے میرے بچے آہستہ، اے علی اکبر آہستہ، اپنے منہ سے دیکھا تو باپ پہلا ہو رہا۔ علی اکبر نے گھوڑے کو روکا، اتر آئے، پوری شہادت لے کر جملے بہت آپ کے سامنے آواز دی بابا آپ نے تو وہ خود کر دیا تھا، اب تو زحمت فرمائی، پھر بہاد رکھو میرے عزیزو، حسین کہے تو کیا کہے؟ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جب تک انسان اس منزل پر نہ آ جائے وہ محسوس نہیں کر سکتا۔ جب باپ نہ ہو وہ جانتا نہیں کہ باپ کی محبت جہاں ہے۔ کچھ نہیں کہا امام حسین نے، ایک جملہ کہا، اے میرے لال جب تک سامنا ہے منہ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ اللہ اشتیاق حسینی جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ علی اکبر میدان جگہ میں، حسین ابن علی اپنے لال
لڑکے آپ دیکھ رہے ہیں. کافی لوگوں کو یہ نظر کیا, واپس آئے کہتے بابا یا ابد العطش قتلنی, اے بابا پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے. وقت الحدید اجحدنی, کہ لوہے کی کڑانی مجھے اذیت دے رہی, اگر کہیں سے پانی مل جاتا ہے نا. تو میں نے پتا تھا کہ بنی ہاشم کیسے لڑتے ہیں. تاریخ کے جملے امام حسین نے کہا یہ پر اپنی زبان میں رکھا چلیے کل زبان بھی کھینچ لی. کب آپ کا کام کرنے سے زیادہ مشکل مجھے نہیں معلوم بچا کہ ابھی, لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ امام حسین